قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کا کیا خیال ہے؟ معزز جو آنے والے ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں تو وہ بھی کیا اسی نوعیت کے ہوں گے یا ان کا مزاج بھی کچھ ایسا ہی ہے؟ ان کو ایک تو بڑا متنازع کر دیا ہے نون لیگ والوں نے کہ جی ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور سارے معاملات یہی چلیں گے. یہ ان کو بے وجہ ہی متنازع کر دیا کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ بڑا انڈیپینڈنٹ جج ہے، انڈیپینڈنٹ، اور ان کو بھی تارے نظر آ جائیں گے جب وہ آ گئے تو نون لیگ والوں کو بھی. پر یہ ہے کہ اس سے مجھے نہیں کوئی، میرے خیال میں میری ذاتی رائے ہے کہ اتنا فرق پڑے گا ان کو نون والوں کو جو منتظر ہیں، جنہوں نے ان کو 3 مہینے پہلے ہی نامینیٹ کر دیا، نامزد کر دیا ہے چیف جسٹس. پر یہ ہے کہ ان کی امیدیں ضرور لگی ہوئی ہیں قاضی صاحب پہ، اور قاضی صاحب بھی اب قانون اور آئین کے خلاف، قاضی صاحب اس کا تو کچھ نہیں کر سکتا نا کہ 48(5) میں لکھا ہوا ہے کہ the president shall appoint a date for the election. اب وہاں تو چیف الیکشن کمشنر نہیں لگا ہوا. چیف الیکشن کمشنر کو تو ایکچولی جیل میں ہونا چاہیے. اتنی وہ فراخ دلی سے آئین کی حد تک کر رہا ہے، یہاں تک کر رہا ہے کہ اب پریزیڈنٹ بلاتے ہیں تو اس کو اس کا لحاظ کر کے اس کو کہتے ہیں آپ اس دن آ جاؤ یا اس دن آ جاؤ. وہ پکڑے، وہ ان کو کہتا ہے جی میں نے جانا ہی نہیں ہے. جب آدمی ہے پریزیڈنٹ کو بات بھی کرنے نہیں جانا، یہ تو ہیڈ آف اسٹیٹ کی توہین ہے، یہ تو پاکستان اور ریاست کی توہین ہے. یہ تو اس کو اختیار ہی نہیں اس قسم کا. اور پھر آپ دیکھیں کہ نوٹس دیتا طلب کر رہا ہے ایک جماعت کے سربراہ کو، کوئی 25-26 تاریخ کو، 27 تاریخ کو، ایک اور کو 29 تاریخ کو، اور جو اس کو جس سربراہ کو اس نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جیل میں ڈلایا ہوا ہے، اور ایک غلط کمپلینٹ پہ، کمپلینٹ بھی اپنی نہیں ہے، اس کو صاف کہہ دینا. عدالت میں کہنا چاہیے تھا جی میری طرف سے یہ کمپلین نہیں ہے اور یہ پراپر نہیں ہے کیونکہ یہ تو ڈپٹی سیکرٹری یا سیکرٹری کسی نے کیا ہوا ہے. یہ صدر مملکت نے بھی اگر آپ دیکھیں تو بس ایک ٹویٹ کر دیا کہ جی میں نے جو ہے وہ سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترمیم جو ہے نا وہ میں نے اس پہ سائن نہیں کیے. اس کے بعد انہوں نے نہ کوئی قانونی کارروائی یا کوئی خط یا کچھ بھی اس قسم کا کچھ بھی نہیں کیا. تو آپ کا کیا خیال ہے امور مملکت اس طرح کیا ٹویٹرز کے ذریعے چلائے جانے چاہیے؟ نہیں، ٹویٹ تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو باقاعدہ خط لکھنا چاہیے تھا، اور لکھتے پرائم منسٹر کو، نگران بھی اگر آ گئے تھے تو ان کو لکھتے، یا پہلے پرائم منسٹر کو لکھتے، خط لکھنا چاہیے تھا، اس میں مجھے کوئی شک نہیں. لیکن ان کی حکم عدولی اس قسم کی جتنی فراخ دلی سے، لاپرواہی سے چیف الیکشن کمشنر کر رہا ہے، یہ تو ایک طوائف الملوکی پھیلانے کی بات ہے نا کہ پریزیڈنٹ بلائے، پریزیڈنٹ کا ایک اختیار ہو، ایک فرض ہو کہ اس میں پریزیڈنٹ شیل اپوائنٹ اے ڈیٹ، اس کو آپ اس میں وہ بلائے آپ سے مشورہ کرنے کے لیے، اور تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک ایسے فرض میں جو صرف پریزیڈنٹ پہ ہے وہ آپ کا مشورہ بھی لے رہا ہے، تو آپ کو اس پہ اطمینان ہونا چاہیے. پر یہ الٹا انہوں نے یہ کیا. جہاں تک صدر کا تعلق ہے، سوال یہ ہے کہ کیا بنیادی طور پہ وہ جو بل آئے ہیں، 2 بل، ان پر صدر کے دستخط ہیں یا نہیں؟ اگر تو نہیں ہے پھر تو وہ بل قانون بنے ہی نہیں. اگر اسینٹ دے دیا صدر نے اور صرف دستخط نہیں کیے پر یہ کہا ہے کہ آئی اپروو اور آئی گیو مائی اسینٹ، تو پازیٹیو اگر کہا ہے تو پھر معاملہ ختم ہے، پھر وہ دونوں بل ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گئے. اس میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ کے پاس آئین سامنے رکھا ہوگا، میں تو کسی ایسی جگہ سے فون کر رہا ہوں کہ ٹی وی بھی نہیں ہے سامنے اور آپ کو عرض کر رہا ہوں، پر اگر آپ آرٹیکل 75 کا سب آرٹیکل 3 دیکھیں، ہم آرٹیکل 3، اس میں کچھ اس طرح ہوگا: a bill shall become an act of parliament, a bill after the assent of the president, or in absence thereof
failing thereof, deemed assent of President shall become act of Parliament. الیکشن کی جو ہے وہ تاریخ بھی ابھی تک نہیں دی گئی. ظاہر ہے 23 کروڑ عوام کا جو ہے وہ مفاد اس سے وابستہ ہے. تو آپ کا خیال نہیں ہے کہ عدالت کو یا معزز چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر جو ہے وہ سوموٹو ایکشن لینا چاہیے, یا کوئی سی پی ہی فائل کرنی پڑے گی اس کے لیے بھی؟ وہ ایکچولی میرا خیال ہے وہ میں امین تو نہیں ہوں کسی بات کا, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اکثریت جو ہے جو قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ ہے ججز کی, وہ سو موٹو ایکشن لینے کی طبعاً خلاف ہے. ایک ان کی طبع جو ہے نا وہ خلاف ہے. رولنگ, ان کی ججمنٹس, ان کی آبزرویشن یہی آتی. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے عمر اکرم بندیال صاحب بھی احتیاط کر رہے ہیں کہ وہ سو موٹو لیں تو وہ سو موٹو پہ ہی امبیرسمنٹ نہ ہو جائے, تو وہ نہیں لے رہے. پر کوئی نہ کوئی چلا جائے گا. پٹیشن لے کے تو کرنی پڑے گی. یہ تو بہت ہی سیریس معاملہ ہے. یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہے کہ آپ قانون سازی, جب قانون بنتا ہی نہیں اور مناسب قانون سب بنانے کا پروسیجر اور ضابطہ ہی نہیں استعمال میں لاتے, اور کہتے ہیں جی یہ قانون بن گیا. قانون بننے کا اگر ایک ضابطہ ہو باقاعدہ تو قانون اسی طرح بن سکتا ہے, کوئی اور طریقے سے تو نہیں بن سکتا. ورنہ تو کوئی یونین کاؤنسل کیا, میں پاکستان کا آرمی ایکٹ کو میں امینڈ کر رہی ہوں, میں یونین کاؤنسل ہوں, تو اس کا طریقہ تو صرف پارلیمنٹ کے ذریعے ہے نا, اور صدر کی کنسینٹ ہونی بڑی ضروری ہے. ایک وقت ہوتا تھا, ہمیں بھی یاد ہے اور آپ کو بھی ظاہر ہے یاد ہوگا, کہ جب کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ عدالت میں ہوتا تھا تو اس کو ڈسکس نہیں کرتے تھے, اوائڈ کرتے تھے ایون پبلک میں ڈسکس کرنے سے, کہ یہ میٹر چونکہ سب جوڈس ہے تو اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج کل تو آپ دیکھیں, نہ صرف یہ کہ کسی سب جوڈس میٹر کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, باقاعدہ اس کے اوپر ڈیسیجن بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں. ڈسکشن تو ایک طرف, تو یہ ماحول میں اس قسم کا چینج جو آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, اس میں دو وجوہات, دو مائلسٹونز ہیں. ایک تو چیف جسٹس تھے, چیف جسٹس انوار الحق صاحب, پاکستان کے چیف جسٹس. ان کے زمانے سے آبزرویشن جو ہے نا, ہر بات پہ آبزرویشن, ہر بات پہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا آپ نے کیا ہے, بھائی اس کی بات سن لو, وہ آپ کو کنونس ہی کر لے گا جو میں نے کیا ہے سب ٹھیک کیا ہے, پر پہلے ہی فتاوے دینے شروع کر دینا. یہ اس عہد کے بعد سارے چیف جسٹس میں تقریباً بہت کم تھے جو خاموش رہتے تھے, ناصر الملک جیسے, لیکن ہر بحث کرنی شروع ہو گئے. اور افتخار محمد چودھری تو اس کو انتہا پہ لے گئے. اور اب یہ ایک تو یہ ہوا, ایک دوسرا یہ ہوا کہ میڈیا ایسا آ گیا ہے جہاں اس زمانے میں میڈیا صرف پرنٹ میڈیا ہوتا تھا, دوسرے دن اخبار چھپتا تھا, کوئی ایک آبزرویشن چھوٹی موٹی چیف جسٹس کی ٹی وی کو آ جاتی تھی اخبار میں, خبر میں, کبھی اس کی سرخی لگ جاتی تھی, ایسے ہی ہوتی تھی, تو کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا. اب آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں 24 گھنٹے اور وہ پٹیاں چل رہی ہوتی ہیں, اور وہ جو بیچ میں, اس لیے یہ اس میں بھی بڑا ججز کو ایک نئی ایک طاقت دے دی ہے, ایک نیا ان کی پبلسٹی ہوتی ہے بڑی. چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا, اس جج نے مندو خیل نے یہ کہہ دیا, اطہر من اللہ نے یہ کہہ دیا, وہ ان کو بھی تھوڑا سا نشہ اس کا چل رہا ہے.